صاحب جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں سب سے پہلے جو بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور جو اشخاص اس میں شہید ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پنجاب میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کچے کے علاقے میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان سے، اس طریقے سے پختونخوا میں جو آئے روز جو ہے وہاں پہ جو ہے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، میں سب ان کے جو خاندان ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں اور تعزیت کرتا ہوں ان سب خاندانوں سے. بات یہ ہے کہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سب بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ ڈاکو جو ہیں، یہ چور جو ہیں، یہ جس طریقے سے ڈکیت جو ہیں، یہ آیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے ہے کہ وہ کون سے واقعات ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ان کو اس طرف دھکیلتے ہیں، یا ایسے کون سے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دہشت گرد بنتے ہیں. آیا ان کے ساتھ، آیا ان کے خاندان کے ساتھ، آیا ان کے علاقے میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بندوق اٹھانے پہ جو ہے وہ مجبور جاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ دہشت گرد ہو، ڈاکو ہو، جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ چھوٹا اپنے علاقے میں جس کو ہم بدماش کہتے ہیں وہ بدماش بنتا ہے، اس کے بعد وہ چور بنتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکو بنتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جب وہ ایک مینس بن جاتا ہے اس وقت حکومت جاگتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج کے حالات ہیں جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ریٹ بہت کمزور ہے، اس میں اس طریقے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. جب مہنگائی بہت زور پہ ہوتی ہے اس طرح کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، جب بے روزگاری زور پہ ہوتی ہے اس طرح کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. میں کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم جب پارلیمنٹیرین یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے کہ آیا ایسی کیا بات ہے کہ پچھلے 50 سال سے ہم جو ہے دہشت گردی کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک طرف ملک میں مہنگائی کا دور ہو، ایک طرف گورنمنٹ کی ریٹ نہ ہو، ایک طرف انپلائمنٹ ہو، ایک طرف اس حکومت بھی اس میں لگی ہو کہ وہ اپنی حکومت کو بچانے میں ہی لگی ہو، تو یہ خبر تو سب کے پاس ہے. ایسے موقع میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک یا مائٹ فار رائٹ ریپبلک وہ بن جاتی ہے. جب وہ بن جاتی ہے تو اس کو توڑنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو ایک دن میں پیدا ہوئے؟ نہیں، کچے کے ڈاکو پیدا کیے گئے. کچے کے ڈاکو جتنی ہماری انفارمیشن ہے، کچے کے ڈاکوؤں کو پہلے پیدا کیا گیا. پہلے وہ زمینوں پہ ان وڈیروں نے، وہاں کے لوگوں نے قبضہ کرنے کے لیے ان کو بندوق پکڑائی کہ یہ زمین قبضہ ہو جائے. اس کے بعد وہ بڑھتے آج اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ منسٹری میں جا کے فون کرتے ہیں کہ میرا نام کیوں شامل نہیں کیا اور میرا نام کیسے شامل آپ نے کیا ہے. اس حد تک یہ جو ہے گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. آپ دیکھیے، ایک طرف صحیح یا غلط آپ نے ایک افغان پالیسی بنائی. آج سے کچھ ماہ پہلے ہم نے کہا کہ جی 2 ہفتوں میں یہاں پہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ یہ وطن چھوڑ کے چلے جائیں، اور کہا گیا کہ 15 دن مینز 15 دن، اس میں پھر 1 آدھ ہفتے کی ایکسٹینشن دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آیا ہوا اڈاپٹ کیا گیا؟ نہیں اڈاپٹ کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ میں آج خاص طور پہ جس طرح منظور کاکڑ صاحب ابھی چلے گئے وہ یہ بات کر رہے تھے، میں تو آج بار بار یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے. ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے اس وطن کو، اس دیش کو، اپنے ملک کو بچانا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن پھر افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ جب بات شروع ہوتی ہے مڑ گڑ کے وہ پھر سیاست پہ آ جاتی ہے. میں یہاں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہاں بھی تقاریر کر رہے تھے، ایک پارٹی کا نام لے رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوتے تھے کس کی ماں پہ ہوتے تھے؟
آپ کی ایک ساورن اسٹیٹ ہے, آپ کے ساورن اسٹیٹ پہ جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے, کیوں ہوتے تھے؟ کیوں نہیں روکا جاتا تھا؟ آیا اس میں کون سی گورنمنٹ تھی اور گورنمنٹ کیوں خائف تھی؟ اسی طریقے سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں تھے, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان تھے, یہ کس کے وقت میں تھے؟ گڈ طالبان بیڈ طالبان تو ایک عام ورڈ تھا جس سے ہم واقف ہیں, جس سے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور زیادہ, ہم سے زیادہ اور ہمارے برابر بلوچستان کے لوگ ہیں. سارا پاکستان میرا ہے, سندھ بھی میرا ہے, پنجاب بھی میرا ہے, مگر بلوچستان اور سرحد بھی میرا ہے, خیبر پختونخوا بھی میرا ہے. بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے قربانیاں دیں, سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس کہاں پہ ہوئے؟ ان دو صوبوں میں ہوئے. ان صوبوں میں تباہی مچ گئی اقتصادی طور پہ, ان صوبوں میں معاشی طور پہ, مالی طور پہ جانی اور مالی نقصان دونوں ہوئے. اس کے بعد میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ہمیں بھول گئے کہ ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی, یہاں پہ انڈسٹری, یہاں پہ امپلائمنٹ کیسے لائی جائے گی. اسی لیے میں ایک دفعہ ابھی جو میرا بل ابھی وہ جو ہے تذبذب کا شکار ہے, وہ بل سامنے ہی نہیں آ رہا کہ کسی زمانے میں 13% وہاں لون تھا, آج 1% لون پورے سینٹرل بینک ہمیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خائف ہیں. دس از ریڈ ایریا, ریڈ نو گو ایریا. کیوں؟ ہمارا کوئی قصور ہے؟ ہم نے پاکستان کو بچایا یا پاکستان کے لیے ہم نے بندوق اٹھائی یا پاکستان کے اگینسٹ اٹھائی؟ یہ تمام معاملات ہیں جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. بات یہ کہ الزام بازی کی بات نہیں ہے. الزام لگانے سے آج بھی یہاں پہ بعض لوگ ایک دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میں اس الزام میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے پختونخوا کا جو ہے باشندہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ, ان خاص طور پہ ان دو صوبوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کو کیوں پس پشت کر دیا گیا, اس پہ عمل درآمد کس نے روکا, کیوں روکا گیا؟ بات کریں, ڈسکس کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکٹا جو بنی تھی اس کو کس نے دفن کر دیا, کس حکومت نے دفن کیا؟ آج دن تک وہ دفن ہے. حکومت کے اوپر حکومت آ رہی ہے, لیکن نیکٹا کی باتیں ہم نے بہت سنی, لیکن اس نے کوئی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کا کون قصوروار ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز, جہاں پہ تمام پارٹیز جو ہے مل جل کے بیٹھے. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ آج ایک ہی دشمن ہے اور ایک ہی دشمن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. وہ دشمن نہیں ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. ہم بھی سب ایک پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں, ہم پارٹی کو ایک بلانگ کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں. ہمارا بھی اپنا ایک نظریہ ہے, لیکن وہ سب سے پہلا نظریہ جو ہے پاکستان ہے, پاکستان کی بقا ہے, پاکستان کی ترقی ہے. اس کی طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں تو کوئی سوچ ہی نہیں رکھتا یہ اس طریقے کی گفتگو کو کی جائے. آپ کس سے گفتگو کریں گے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ سب سے بڑی, سب سے لارجسٹ پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے, مگر آپ اس سے بات کرنے کو اس وقت تیار تک ہی نہیں ہے. ایسے وقت میں, ایسے موقع پہ کیسے بات آپ کی آگے چلے گی؟ کیوں کر چلے گی؟ یہ جو ایڈلٹ فرنچائز ہے, یہ جو ووٹ ہے, ووٹ کا تقدس اگر آپ نہیں رکھیں گے, اس کو پامال کریں گے, تو تمام دنیا نہیں, ہر طریقے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ شتر مرغ کی طرح ریت میں جو ہے منہ دینے سے یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ نہیں رہی, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ایک جوائنٹ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے, ہم اقتصادی طور پہ کیسے لے کر جائیں گے, ہم یہاں پہ امپلائمنٹ کیسے کریٹ کریں گے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ باہر کی انویسٹمنٹ, یہاں تو اپنی انویسٹمنٹ رک گئی ہے, یہاں تو اپنی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے.
باہر کی انویسٹمنٹ کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. ان جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اپنے آپ کو ایک ساورن کنٹری کے حساب سے, ایک ابھرتی ہوئی نیشن کے حساب سے, ایک بڑھتی ہوئی نیشن کے حساب سے ہم نے آگے لے کر جانا ہے. یہ پردے داری اب ختم ہونی چاہیے کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں, آپ مجھ پہ الزام لگائیں. یہ الزام کی سیاست ختم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو اور نیچے جانے کی اب اجازت نہیں ہو سکتی ہے. آلریڈی وی ہیو ہٹ دی باٹم. جس کا بھی قصور ہے اس سے بالا تر ہو کے آج بیٹھیں, ورنہ خاکم بدہن یہ جو ہے نا حالات جو ہے ہمیں بہت خطرناک طرف لے کے جا رہے ہیں. امپلائمنٹ نہ ہو, مہنگائی زیادہ ہو, بجلی کا بل ادا نہ کر سکتے ہوں, ایجوکیشن نہ ہو, اوپر سے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوں. اب بات یہ, میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو, لیکن ایک بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک بھوکا پیٹ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ریٹ آف دی گورنمنٹ جب نہ ہو, جب ریٹ آف دی گورنمنٹ ڈائلیوٹ ہو جائے, جب لوگ دیکھیں کہ یہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کمزور ہے, تو اس کے بعد تمام اس طرح کی مشروم گروتھس جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. ہم نے ان کو روکنا ہے, ہر حالت میں روکنا ہے, جس طریقے سے بھی روکنا ہے. ہمیں اس کو روکنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ. شکریہ جی. سینیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب. شکریہ جناب چیئرمین.